غوث پاک سے بس ختم کر رہا ہوں، آپ کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اس دور کے سب سے بڑے مفسر اور محدث علامہ ابن جوزی اور کئی علماء کو جمع کر کے آ گئے آپ سرکار کا امتحان لینے کے لیے، آمنے سامنے بیٹھ گئے، آدھے ادھر بیٹھ گئے آدھے ادھر بیٹھ گئے، اور ایک آیت دی کہ حضور اس کی تفسیر کر دیں۔ حضور سیدنا غوث پاک نے فرمایا سنو، ہم اس آیت کی پہلی تفسیر کرتے ہیں۔ جب آپ نے پہلی تفسیر بیان کی، انہوں نے آپس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا صحیح کیتے۔ پھر آپ نے فرمایا اب ہم دوسری تفسیر بیان کرتے ہیں۔ جب آپ نے تفسیر بیان کر لی، پھر انہوں نے آپس میں آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کہا صحیح کی۔ کیا بات! آپ تفاسیر کرتے گئے، اب ہم تیسری کرتے ہیں، اب ہم چوتھی کرتے ہیں، پانچویں کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، ساتویں کرتے ہیں، آٹھویں کرتے ہیں، نویں کرتے ہیں، دسویں علامہ ابن جوزی کو اس آیت کی صرف 11 تفسیریں آتی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے میں سب سے بڑا مفسر ہوں، جتنا مجھے قرآن پاک کی تفسیر کا علم کسی کو ہے ہی نہیں۔ اور انہوں نے سمجھا 2 بیان کر کے چپ کر جائے گا، 3 بیان کر کے چپ کر جائے گا، 5 کر لے گا، 6 11 تک تو نہیں پہنچتا۔ مگر جب آپ نے فرمایا اب ہم 11ویں تفسیر بیان کرتے ہیں، جو آپ نے 11ویں تفسیر کہا، علامہ ابن جوزی غش کھا کے گر گئے۔ باقی علماء بیٹھے تھے، آپ نے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ 40 تفسیریں بیان کر کے آپ نے فرمایا رجعنا من القال الى الحال، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں اب تک ہم قال میں تھے اور اب حال میں آتے ہیں۔ غوث پاک کا یہ فرمانا تھا، اہل مجلس پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہو گئی، شورش و اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی، حال و بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کوئی ادھر گر رہا تھا، کوئی ادھر گر رہا تھا، کوئی پگڑی پھاڑ رہا تھا، کوئی کپڑے پھاڑ رہا تھا۔ یہ سیدنا غوث پاک سرکار کے علمی مقام کا عالم۔ اسی طرح 100 فقہا علماء، تگڑے 100 فقہا جمع ہو کے ایک ایک مشکل مسئلہ یاد کر کے آئے سرکار کا امتحان لینے کے لیے۔ جب مجلس میں اس نیت سے آ کے بیٹھے، آپ نور قلبی سے جان گئے۔ کیا بات! آپ نے توجہ دی، آپ کے سینہ اقدس سے نور کی تجلی نکلی، سارے علماء کے علم سلب ہو گئے، ہر کسی پہ بے خودی ہو گئی۔ علماء پگڑیاں پھاڑ پھاڑ کے آپ کے قدموں میں گرنے لگے۔ حضرت سیدنا غوث پاک وجد و حال کی کیفیت میں ہیں، ایک عالم کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے فرماتے ہیں بتاؤ تیرا یہ سوال تھا؟ جی حضور یہی تھا۔ ماتے سون اس کا یہ جواب ہے۔ پھر دوسرے کو پکڑتے، ماتے تیرا یہ سوال تھا؟ جی سرکار یہی تھا۔ فرماتے سن اس کا یہ جواب ہے۔ 100 کے 100 فقہا کو خود ہی ان کا سوال بھی بتایا، ان کا جواب بھی بتایا۔ لوگوں نے پوچھا علماء سے کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا جب ہم اس نیت سے آپ کے سامنے آئے، آپ کے سینے سے نور نکلا، ہمارے سینوں پہ دلوں پہ پڑا، سارا علم سلب ہو گیا۔ تم نے دیکھا نہیں، ہم تو سوال بھی بھول گئے تھے، سرکار سوال بھی خود بتا رہے تھے۔ آپ سرکار کے مدرسہ قادریہ میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ آتے۔ لوگوں آپ کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے، بڑے بڑے مشائخ جب آتے، خدا کی قسم مدرسہ قادریہ کی دہلیز کو بوسہ دیتے۔ بڑے بڑے بزرگ مشائخ آپ کے مدرسہ قادریہ میں آ کے جاروب کشی کرتے، جھاڑو دیتے، پانی کا چھڑکاؤ کرتے، اور آپ کے حضور ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے جب تک آپ نہ فرماتے نہ بیٹھتے۔ جب آپ سواری پہ سوار ہوتے، بڑے بڑے علماء مشائخ آپ کی سواری کی رکاب کو پکڑ لیتے۔ ایسے نہ کیا کرو، عرض کرتے حضور ہمیں منع نہ کرے، خدا کی قسم جس قدر آپ کی تقریم کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں،
اسی کے اندر ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مرید کی تو بڑی شان ہے۔ اخبار الاخیار پڑھ رہا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے حضور کی حدیث کا علم لے کے آئے، اور خود نہیں آئے، تاجدار کائنات نے بھیجا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ ہندوستان جاؤ، وہاں جا کر میری حدیث پڑھاؤ، تو رونے لگ گئے۔ فرمایا عبدالحق روتا کیوں ہے؟ عرض کی آقا جس سے آپ کی قربت چھن رہی ہو وہ روئے نہ تو اور کیا؟ فرمایا رو نہیں، جو کام کہا ہے وہ جا کے کر۔ رہی قربت اور حضوری، ہر رات جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، مراقبے میں تم آ جا کرنا، کچہری میں ہم بلا لیا کریں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، سارے مسلک دیوبند کے علماء نے بھی لکھا آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے حضوری تھے، اور آقا علیہ السلام نے حکم دے کے بھیجا ہندوستان کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ساتھ میل جوڑ رکھنا، پھر آپ جس بھی بزرگ کو ملتے اس کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں آپ جمع کرتے۔ یہ سارے ہندوستان کے اولیاء اللہ کے حوالے اخبار الاخیار۔ تو اس میں آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں آپ کے مرید کی تو بڑی شان ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک رات میں نے خود دیکھا دوزخ کا بواب چوکیدار مجھے ملا، میں نے پوچھا بتا کوئی میرا مرید تو نہیں ہے اندر؟ عرض کی حضور اللہ نے سخت سے حکم دیا ہے عبد القادر جیلانی کا کوئی مرید نہیں آنا چاہیے۔ پھر مرید کی تو بڑی شان ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور کئی لوگ ہیں جس طرح ہم بیٹھے ہیں نکارا، کئی لوگ ہیں حضور جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی نہیں کی ہے، آپ کی زیارت بھی نہیں کی، خرقہ خلافت بھی نہیں لیا، مگر وہ آپ سے محبت کرتے اور بن دیکھے کہتے ہیں میں میران دیا، میں میران دی۔ ہم سب کہتے ہیں نا۔ حضور سیدنا غوث پاک سے سوال ہوا، حضور دیکھا بھی نہیں ہے، بیعت بھی نہیں کی، آپ جیسے عمل بھی نہیں ہے، مگر وہ اپنے آپ کو آپ سے منسوب کرتا ہے، کہتا ہے میں غوث اعظم جیلانی کی ہوں۔ ان کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ حضور سیدنا غوث پاک نے فرمایا او کیا ہوا اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، کیا ہوا اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے، مگر اپنے آپ کو میری ذات سے منسوب تو کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو کوئی بھی اپنے آپ کو میرے ساتھ منسوب کرتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لے گا۔ فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں جو بھی اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور قیامت کے دن جب جنت میں جاؤں گا اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کون؟ غوث اعظم۔ آپ سرکار نے جس طرح میرے برادر مکرم مفتی اعظم پاکستان مفتی صاحب نے فرمایا، جس طرح آپ نے فرمایا آپ کی یہ شان ہے، خدا کی قسم جو آپ کے مدرسہ قادریہ کے سامنے سے بھی گزر گیا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک سرکار کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں گھٹتی میں آپ کی محبت عطا فرمائی ہے۔ اسی پر اکتفا کر